بکھرے ہوئے امور کو یکجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رزق حلال میں برکت اور وسعت کو اختیار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گھر کی کھوئی ہوئی رونقوں کو بحال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پائیدار، مستقل، بہترین اور بھرپور معیشت والی زندگی کے لیے مژدہ جام فضا عطا فرمایا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کے لوگ اگر تورات اور انجیل کو یہ قائم کر لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات شریف کو اور انجیل کو یہ لوگ قائم کر لیتے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اسے بھرپور طریقے سے اختیار کر لیتے، تو پھر ہوتا کیا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، انہیں اوپر سے بھی رزق ملتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ قدموں کے نیچے سے بھی رزق کو پاتے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر قانون قدرت، قانون فطرت کے مطابق زندگی کو اختیار کیا جائے تو اللہ جل جلالہ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ تو فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا فرماتا۔ آج بھی ہم اپنے گھروں میں اپنی حکمت منزلیہ کو درست کریں، حکمت بلدیہ کو درست کریں، حکمت ملکیہ کو اگر ہم درست کرتے ہیں، اب اگر ہم انہیں درست کر لیتے ہیں تو معیشت کی ریل پیل کوئی مسئلہ نہیں، سیاست کا استحکام کوئی مسئلہ نہیں، ہماری تمدن اور تہذیب کے اندر ایستادگی کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ بات ضرور ہے کہ حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے۔ بھئی قائم کرنا کیا ہے؟ دیکھیے نماز کے لیے بھی ہمیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، اور ایک جگہ پر اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ قائم کا کوئی ایسا مفہوم ضرور ہے جو ہماری نظروں سے اجل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے جل جلالہ کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ مگر نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ بے حیائی کا کام کرتا ہے العیاذ باللہ، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے پھر نماز قائم نہیں کی۔ دیکھیں روزے کا کام ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بندے کے اندر تقوی کی خوب پیدا ہو، روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ غلط قسم کے پروگرام ٹی وی پر دیکھ رہا ہے، نظر کے اندر بدی کو پیدا کیے ہوئے ہے، سماعتوں کے اندر اسی طرح سے گانوں کا رس گھولے ہوئے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے پھر روزے کو قائم نہیں کیا۔ ایک شخص بیت اللہ شریف کا طواف تو کرتا ہے، مگر اس کا رنگ جو نظر آنا چاہیے کہ جیسے وہ بیت اللہ کے گرد گھومتا ہے، اسی طرح سے وہ قرآن مقدس جو ہمارا قانونی مرکز ہے اس کے گرد گھومے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارا تشریعی مرکز ہیں وہ ان کے گرد گھومے۔ حصی مرکز کے گرد تو گھوم رہا ہے بیت اللہ کے گرد، لیکن قانونی مرکز کے گرد، تشریعی مرکز کے گرد وہ نہیں گھوم رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حج پڑھا تو ہے، قائم نہیں کیا ہے۔ ہمیں عربی کا ایک جملہ ملتا ہے، اس سے یہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لغت میں لکھا گیا کہ جب کوئی شخص ٹیڑھی میڑھی لکڑی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو دو کام کرتا ہے۔ نمبر ایک، اسے گیلا کرتا ہے، نمبر دو، اس کو آگ کی حرارت دیتا ہے۔ یہ جو لوگ نلکا وہ بناتے ہیں نا جی، حکا بناتے ہیں، وہ حکا بنانے والے نلی کو، نڑی کو وہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے اسے گیلا کرتے ہیں، پھر اس کو تھوڑی سی حرارت دیتے ہیں، پھر جیسے چاہتے ہیں اسے مروڑ دیتے ہیں۔ ایسے بندے کو کہا جاتا ہے اقام العودہ، اس بندے نے لکڑی کو ٹھیک کر دیا، اقام العودہ، اقامت۔ اور یہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، جیسے اس نے لکڑی کو قائم کر دیا، جیسے ڈھالنا تھا ویسے ڈھال دیا، جو اس کی منشا تھی اس کے مطابق ڈھال دیا۔
یعنی ایک بندے کی منشا کے مطابق جب لکڑی ڈھل جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اقام العودہ، اس نے لکڑی کو ڈھال دیا۔ بالکل اسی طرح سے جب بندہ اپنے رب کی منشا کے مطابق اپنے اوقات کو، اپنے نظام کو، اپنی تمدن کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو وہ ڈھالتا ہے اور اب نماز پڑھتا ہے، تو اس نماز کا نام ہے اقامت صلاۃ۔ یہ ہے اقامت صلاۃ کہ اس کے زیر اثر اس نے اپنی تمدن کو بدل دیا، معاشرت کو، تہذیب کو، سیاست کو، ریاست کو بدل لیا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہاں پر اپنی رونقوں کو بحال کرنے کا بہترین طریقہ وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، جو کچھ رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے اس کو اپنی ذات پر، انفرادی اجتماعی نظام حیات پر لاگو کر لیا جائے، بس اس کا نام ہے، اصل میں اسے کہا جاتا ہے اقامت۔ اقامت قرآن، ہم قرآن پڑھتے تو ہیں مگر اقامت کرنی چاہیے۔ اب اقامت کے لیے اس کا ایک اور مفہوم دیکھیے کہ اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ہے اقامت۔ ہم نے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، مگر اقامت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کرو جیسے کہ تم اپنے رب کے جلووں کو تک رہے ہو، یہ اقامت ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان لم تکن تراہ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، اتنا تو یقین کر لو کہ تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اقامت قرآن، اقامت صلاۃ، اقامت زکوٰۃ، اقامت حج، اقامت صوم، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہماری رونقوں کو، ان رونقوں کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ ہو، اجتماعی کے ساتھ ہو، قوت عقلیہ، غضبیہ، شہوانیہ کے ساتھ ہو، یا ان رونقوں کا تعلق حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ کے ساتھ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔